ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ہدایت کے اسباب اللہ رب العالمین نے ان اسباب کو بنایا. دیکھیے کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر گمراہی یا ہدایت جو ہے پیدائشی طور پر اس کے لیے نہیں بلکہ کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے ہدایت آتی ہے. اس کو کہتے ہیں سبب. تو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے اسباب بنائے. جس طریقے سے کھانا جو ہے بھوک کو ختم کرنے کا سبب، پانی پیاس کو بجھانے کا سبب، اسی طریقے سے بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں بھائیوں یہ سب کے ساتھ ہدایت کی طرف لے جانے کے اسباب، اور برائیوں کے جتنے بھی کام ہیں یہ سب کے سب گمراہی کی طرف لے جانے کے اسباب. اور اللہ رب العالمین کی طرف جو ہم لوگ نسبت کرتے ہیں بھلائی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اسباب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو پیدا کیا ہے. اچھا، اب ان اسباب میں سے ہم چند اسباب سنتے ہیں. سب سے پہلے ایمان، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا یہ سب سے بڑا سبب ہے ہدایت پانے کا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا اللہ رب العالمین ان کی ایمان کی بنا پر ان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ثابت قدمی یا حق پر ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں اور آخرت کے اندر بھی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے. دنیا میں کیسے ثابت قدم رکھتا ہے؟ ان کو شبہات کے وقت ان کو یقین دیتا ہے، اور موت کے وقت اسلام پر ثابت قدم رکھتا ہے، اور ان کا خاتمہ بھی خیر کرتا ہے. اور قبر میں جب منکر نکیر سوال کرتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو صحیح جواب دلواتا ہے. سبحان اللہ، کتنی اللہ تعالیٰ کی مدد. اللہ تعالیٰ اگر صحیح جواب نہ دلوائے بھائیوں، کوئی بھی بندہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے اس کے ایمان کی بدولت، اس کی اچھائی کی بدولت، اس کی بھلائی کی بدولت. اللہ رب العالمین قبر کے اندر بھی اس کی مدد کر رہا ہے کہ منکر نکیر کا جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات جو ہیں صحیح طور پر جو ہے بندہ دیتا ہے. ہدایت پر ثابت قدم رہنا. اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو نمازی بنایا بھائیوں، نماز کو مضبوط پکڑے رہو. یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا کرم ہے. اور اس کو چھوڑ کر کے ہدایت سے چھوڑ کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو دیندار بنایا تو اس پر ثابت قدم رہو، اور اس ثابت قدمی کی بنا پر اللہ رب العالمین آپ کی ہدایت کے اندر اور زیادہ اضافہ کرنے کا. تسم اللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو دین کو مضبوط پکڑنا یہ ہدایت کا سبب ہے. اللہ رب العالمین کی طرف رجوع. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اللہ رب العالمین اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. فرض اور نوافل کی ادائیگی میں اپنے نفس اور شیطان سے جہاد کرنا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، شیطان اور نفس سے جہاد کرتے ہیں، ہم یقیناً ان کو سیدھا راستہ بتائیں گے. ہدایت کے لیے جو ہے دعا کرنا، یہ سب سے اہم پوائنٹ. اگر آپ کو ہدایت چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو ثابت قدمی چاہیے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں. کیوں؟ کیونکہ تمام بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہر طرح کی بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان سب بھلائیوں کی جو چابی ہے وہ دعا ہے. اگر اللہ رب العالمین بھلائیاں کھولنا چاہتا ہے کسی کے اوپر تو اس کو دعا کی توفیق دیتا ہے، پھر وہ بھلائیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں. اسی بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ان لا احمل ہم الاجابہ. مجھے دعا کی قبولیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ولیکن احمل ہم الدعاء. لیکن میں جو ہے دعا کرنے کا کی فکر مجھے زیادہ ہے. فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاءَ عَلِمْتُ أَنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ. جب مجھے دعا کی توفیق مل گئی تو اس کے ساتھ ہی اس کی قبولیت. یعنی سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دعا کی توفیق دے دیتا ہے،
اور دعا ایسی چیز ہے، الدعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی بڑے سے بڑا کام آپ کی دعا کی برکت سے حل ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے مسائل جو ہیں دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین جو ہے ان کو حل کر دیتا ہے۔ بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے آپ پر ضروری ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ دعاؤں میں بہت ساری دعا، تو سب سے پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ پہلی دعا۔ دوسری دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اسی طریقے سے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی، اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ھداۃ مہتدین۔